ایک آندھی جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے گئی۔ پوری دنیا جیتنے کے خواب کو لے کر نکلنے والی بھیڑیا صفت قوم جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ میں اپنے جد چنگیز خان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پورے جہان پہ اپنی حاکمیت نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ اسلامی ریاستوں پر قہر بن کر ٹوٹنے والا ایسا فتنہ جس نے تقریباً 6 کروڑ انسانوں کی جان لے لی۔ موت، تباہی اور بربریت کا دوسرا نام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح کی وجہ سے دنیا غرق ہو چکی تھی اور تمام لوگ اس طوفان میں ہلاک ہو گئے سوائے وہ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ ان بچ جانے والے چند لوگوں کی وجہ سے ہی اللہ نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا۔ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنان۔ ان میں کنان کافر تھا، لہذا وہ کشتی میں سوار نہ ہوا اور سیلاب میں غرق ہو گیا۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف علاقوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا کی آبادی خوب پھیل جائے۔ سام بن نوح نے عرب میں سکونت اختیار کی، لہذا آج بلاد عرب کی مکمل آبادی سام کی اولاد ہیں۔ حام نے شمالی افریقہ کو آباد کیا، لہذا آج افریقی اور سوڈانی قوم حام بن نوح کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ یافس بن نوح مشرقی صومال یعنی اناطولیہ میں آ کر آباد ہو گیا۔ توریت کے مطابق یافس کی شادی ارتانیس نامی خاتون سے ہوئی جس سے اس کے 7 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام گومر، سقابلہ، یاجوج ماجوج، یوآن، ترک اور توبل تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یافس کی یہ 7 بیٹے 7 قبیلے بن گئے اور ان کی نسلوں نے خوب تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا۔ یافس کی زیادہ تر اولادیں شمال ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ گومر اور توبل کی نسل سے یورپ میں سفید فام لوگ آباد ہوئے۔ یوآن کو چونکہ لوگ یونان بھی کہتے تھے اس لیے اس کے نام پر یونان نامی ملک آباد ہوا۔ انہی یونانیوں یعنی اینسنٹ گریکس نے قدیم علوم کی بنیاد رکھی، جبکہ یاجوج ماجوج کے قبائل نے آپس میں شادیاں کی اور جب ان کی آبادی بڑھی تو زمین میں وہ خوب فساد مچانے لگے، لہذا حضرت سکندر ذوالقرنین نے انہیں قفقاز میں 2 پہاڑوں کے درمیان بند کر دیا۔ یافس کے آخری بیٹے یعنی ترک بن یافس کی اولادیں شمالی ایشیا میں آباد ہو گئیں، اس لیے اس علاقے کو ترکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترک کے بیٹے کا نام النجا تھا جس کے 2 بیٹے تھے جن کا نام مغول اور تاتار تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے الگ الگ قبیلے بسا لیے اور حکومت کے خاطر ان میں اختلاف ہو گیا۔ ترک زمانہ قدیم سے ہی بت پرست تھے۔ ترکوں کے مطابق آسمان ان کا خیمہ جبکہ سورج ان کا جھنڈا ہوتا تھا۔ یہ ٹینگری نامی دیوتا کی عبادت کرتے تھے جو آندھی، بارش اور طوفان لانے والا سمجھا جاتا تھا۔ ترک کے بیٹے تاتار کا قبیلہ منگولیا، صحرائے گوبی، روس اور چین میں پھیل رہے تھے جن کی نسل میں ایک طاقتور سردار تومنا خان پیدا ہوا جس نے خود کو منگول کہلوانا شروع کر دیا اور یہی نام ان کی پہچان بن گئی۔ اس منگول قبیلے کا عروج تب ہوا جب 1200 عیسوی میں ان میں تموچن نامی منگول سردار بنا جسے تاریخ میں چنگیز خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے 12ویں صدی میں تمام منگول قبیلوں کو اکٹھا کیا اور سلطنت منگول یعنی منگولین امپائر کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان نے بہت جلد چین، سائبریا، اسٹیپ اور روس کے علاقے فتح کر لیے۔ جتنے بھی گاؤں، قصبے اور شہر منگول لشکر کے زد میں آئے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ تمام شمالی ایشیا کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے خاقان یعنی عظیم خان کا لقب اختیار کیا۔ چنگیز خان جنگی مہارت کے لحاظ سے سکندر اعظم یا نیپولین کے برابر تھا۔ وہ بڑی طاقت، امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا، لیکن بڑا ہی ظالم اور جابر انسان تھا۔ وہ جان بخشنے یا صلح کرنے پر یقین نہ رکھتا تھا بلکہ قتل و غارت، لوٹ مار اور خون بہا کر اپنی طاقت کا ثبوت دیتا۔
ایشیا کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے اسلامی ریاست خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ کر دیا، جو وسط ایشیا اور ایران کی ایک طاقتور سلطنت تھی۔ خوارزم شاہی کی فوجیں منگولوں کے آگے پے در پہ شکستیں کھاتی چلی گئیں اور اسلامی شہر ایک ایک کر کے چنگیز خان کی آتش غضب کا نشانہ بننے لگا۔ منگول لشکر نے شہروں میں آگ لگا کر انہیں ویران کر دیا، ہزاروں مرد، عورتیں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ قیامت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ان منگول تاتاری سے معرکے کے بارے میں بیان کی جاتی ہے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہروں والے، چپٹی ناک والے ترکوں سے جنگ نہ کر لو۔ اسلامی علماء و مورخین نے انہی منگولوں کے حملوں کو کتابوں میں فتنہ تاتار کے نام سے ذکر کیا ہے۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جن میں اوغدائی کو چنگیز خان کی موت کے بعد خاقان بنا دیا گیا۔ اوغدائی نے اپنے باپ کے فتح کیے ہوئے علاقے کو مزید وسیع کیا اور چین، روس اور شمالی ایشیا میں مزید فتوحات کیے۔ اوغدائی کے بعد چنگیز خان کا پوتا منگو اور ہلاکو خان مسلم ریاستوں کی تباہی کا سبب بنا۔ اس وقت مسلم دنیا کی خلافت عباسی خلیفہ مستعصم باللہ سنبھال رہے تھے۔ سلطنت کا دارالخلافہ بغداد شہر تھا۔ ہلاکو خان 1257 عیسوی کے آخر میں لشکر لے کر بغداد پر حملہ آور ہوا اور 13 دن تک بغداد کو گھیرے میں لے کر رکھا۔ آخر کار فصیل کے دروازے کھول دیے گئے اور خلیفہ نے ہتھیار ڈال دیا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ اور تمام امراء کو قتل کر دیا اور شہر میں قتل و غارت شروع کر دی۔ مورخ شیرازی نے لکھا ہے کہ منگول شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھیل گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر ہلہ بول دیتے ہیں۔ حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں، بچے، بوڑھے، جوان، ہر ایک کا اس قدر قتل عام ہوا کہ کھوپڑیوں کا ایک مینار بن گیا۔ شہر کی گلیاں خون سے بھر گئیں۔ دریائے دجلہ کے کناروں پر آباد الف لیلہ، شہرزاد اور خلیفہ ہارون الرشید کا شہر بغداد تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ جہاں دلکشا مسجد، وسیع کتب خانے، عالیشان محلات، سرسبز باغات، پر رونق بازاریں، مدرسے اور حماموں کی کثرت تھی، اب وہ اینٹوں کا ڈھیر بن چکا تھا اور بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ ہر طرف دھواں، خون اور انگارے دکھ رہے تھے۔ فضاؤں میں پھیلی بدبو سے شہر مدغم ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی چند دنوں تک لال رنگ میں بہتا رہا، جو مسلمانوں کا خون تھا اور جو گلیوں سے بہہ بہہ کر دریا میں شامل ہو رہا تھا۔ بغداد کی تباہی صرف ایک شہر کی تباہی نہ تھی، یہ 1000 سالہ تہذیب اور ثقافت کی تباہی تھی۔ مسلم امہ کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ بغداد خلافت کا مرکز تھا، لہذا اب نہ مسلمانوں کا کوئی خلافت باقی رہا اور نہ خلیفہ۔ لیکن یہ تباہی اور زوال اب مسلمانوں کو دوبارہ متحد کر کے ان کے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا سبب بنا۔ منگول بغداد کو فتح کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ کسی طوفان کی طرح ہر چیز کو بہا کر لے جا رہے تھے۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے منگول فوج کو دمشق اور فلسطین بھیجا، لیکن اب ان کے سامنے مملوک سلطان رکن الدین بائبرس مسلمانوں کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ 1260 عیسوی میں فلسطین کے مقام عین جالوت میں منگول اور مملوک فوج کا مقابلہ ہوا، جسے جنگ عین جالوت کہتے ہیں۔ اس جنگ میں سلطان بائبرس کی جواں مردی کی وجہ سے مٹھی بھر مسلمانوں نے منگول لشکر کو شکست دے دی اور ہلاکو خان کا سپہ سالار مارا گیا۔ اس تاریخی فتح کے بعد منگول فلسطین سے بھاگ کھڑے ہوئے اور بائبرس مسلم دنیا کا ہیرو بن گیا۔ تمام اسلامی ریاستوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ ہر میدان کو فتح کرنے والے منگولوں کو مملوک نے شکست دے دی ہے، لہذا شام، اردن، فلسطین، مصر، ایران اور تمام ریاستوں میں منگولوں کے خلاف مسلمان حکمراں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ 660 ہجری میں چند مسلم علماء اور صوفیہ کرام کی دعوت پر چنگیز خان کے پوتے برکا خان نے اسلام قبول کر لیا۔ برکا خان نے سلطان بائبرس کو خط لکھا کہ وہ اب اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے دین پر نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر منگول سلطنت کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلم دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
سمرقند اور بخارا کے جوک در جوک مسلمان برقع خان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ یہ اسلام لانے کی طاقت ہی تھی کہ برقع خان ہلاکو کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ حالانکہ چنگیز خان کے قوانین کے مطابق منگول کبھی آپس میں جنگ نہیں لڑ سکتے تھے۔ مملوک فوج نے برقع خان کی رہنمائی میں گرجستان کے علاقوں میں ہلاکو خان کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑیں۔ برقع خان نے ایشیا کے مختلف منگول قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح منگول خود دو گروہ میں بٹ گئے، ایک اسلام دوست منگول اور دوسرے اسلام دشمن منگول۔ ایک طرف جہاں تاتاریوں نے اسلامی ریاستوں کو تاخت و تاراج کیا اور مسلم امہ کے لیے فتنہ ثابت ہوئے، وہیں دوسری طرف انہی تاتاریوں یعنی منگولوں کے بھائی، خونی رشتہ داروں اور ان کی اولادوں نے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے محافظ بن گئے۔ جیسا کہ اس ویڈیو کے ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ ترک کے دو بیٹے تھے، یعنی مغول اور تاتار۔ مغول تاتاریوں سے الگ ہو چکا تھا اور اپنی علیحدہ ریاست قائم کی تھی۔ مغول کی اولادوں کو اللہ نے ہدایت دی اور اس کی نسلوں میں سے سب سے پہلے اوغوز خان نے اسلام قبول کیا۔ وہ اپنے 6 بیٹوں اور 24 پوتوں کو لے کر منگول قبائل سے الگ ہو گیا۔ اوغوز کی نسلیں خوب پھلی پھولی اور ان میں بھی کئی قبیلے پیدا ہو گئے۔ ان میں ایک بہادر اور بے باک قبیلہ کائی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے نے مشرق کی طرف ہجرت کی اور سلجوق ریاستوں میں سکونت اختیار کر لی۔ اس وقت اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل نے کائی قبیلے سمیت دوسری ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا اور برقع خان کی مدد حاصل کر کے سوغوت کے علاقوں تک پہنچ گیا، جہاں سلجوق حکمرانوں نے اس کی مدد کی۔ ارطغرل نے منگول لشکر سے بہت سی لڑائیاں لڑیں اور اوغدائی خان کے سپاہی بائجو نویان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ کائی قبیلے کے اس نڈر اور طاقتور سردار کے بیٹے عثمان غازی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور انہی ترک عثمانیوں نے 600 سالوں تک حکومت کر کے مسلم دنیا کی قیادت کی۔ وہیں اوغوز قبیلے میں سب سے پہلے مسلم حکومت ایک اوغوز سردار سلجوق نے قائم کی تھی، جسے سلجوقی سلطنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں تغرل بیگ، الپ ارسلان، ملک شاہ جیسے عظیم فاتح پیدا ہوئے، جنہوں نے مسلم دنیا کو ایک مرکز پر جمع کیا اور لمبے عرصے تک امت کی قیادت کی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ تاتاری منگول کا سب سے پہلا سردار تومنا خان تھا۔ منگول سردار تومنا خان کے ہاں جڑوا بیٹے قبل خان اور قاچولی بہادر پیدا ہوئے تھے۔ قبل خان کی نسل سے چوتھی پشت میں چنگیز خان تھا اور دوسرے بیٹے قاچولی بہادر کی نسل سے امیر تیمور پیدا ہوا، جو 14ویں صدی عیسوی میں ایشیا کا سب سے بڑا مسلم فاتح تھا اور جس نے تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تیمور کی چھٹی پشت سے فرغانہ میں ظہیر الدین محمد بابر کی پیدائش ہوئی، جس نے 1526 عیسوی میں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 300 سالوں تک ہند کی سرزمین پر پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا۔ دراصل مغل منگول کی ہی بدلی ہوئی شکل ہے۔ منگولوں کے عرب ممالک پر حملوں اور قبضے کے بعد لفظ منگول مغل میں تبدیل ہو گیا اور یہی نام ہندوستان میں مشہور ہوا، جبکہ مغل شہنشاہ خود کو تیموری ترک بھی لکھا کرتے تھے۔ منگولوں میں 1280 تک منگو خان، اس کی اولادیں، ہلاکو خان کا پوتا تکودار آغلن اور چغتائی کی اولادیں مسلمان ہو گئیں۔ خاقان منگول کے بڑے بڑے سردار اسلام قبول کرنے لگے اور 1304 عیسوی تک ازبق خان کے اسلام لانے کے بعد پوری منگول حکومت اسلام میں داخل ہو گئی اور انہوں نے اپنی ریاستوں میں اسلامی قانون کو نافذ کیا۔ وقت گزر جاتا ہے، انسانی فطرت میں سونا، جاگنا، کھانا پینا، چلنا بیٹھنا اور ماضی کو یاد رکھنا شامل ہے، لیکن گزرے وقت کو بھول جانا بھی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اگر انسان گزرے وقت کے دکھ اور پریشانیوں کو نہ بھول سکتا تو جینا اور مستقبل کا سفر مشکل ہو جاتا، لیکن تاریخ کو دہرا کر اس سے سیکھے گئے سبق کو یاد رکھنا ہی تاریخ کے مطالعے کا اصل ہدف ہے۔ ہم نے تاتار کی آندھی اور مسلمانوں کی تباہی کے اس تاریخ میں دیکھا کہ کس طرح تاتار منگولوں نے بغداد اور اسلامی ریاستوں پر قہر بن کر نازل ہوئے، لیکن پھر انہی تاتاریوں کی اولادوں نے وسط ایشیا میں تیموری سلطنت، اناطولیہ میں سلجوق اور خلافت عثمانیہ اور بر صغیر میں مغلیہ سلطنت قائم کر کے اسلام کی حفاظت کی۔
اسلام کے سب سے بڑے دشمن تاتاروں نے مسلم ریاستوں کو فتح کیا، جبکہ خود اسلام نے ان تاتاریوں کو فتح کر لیا اور وہ اسلام کے محافظ بن گئے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔